اسلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اس لیے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی انہی کے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے۔ اور ضعیف الایمان مسلمانوں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ قبلہ بدلنے کی چیز نہیں، ہم نے پھر قبلہ کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کا پیرو کون ہے اور پیچھے پھر جانے والا کون۔ کوئی یہودی کسی طرح یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ جو چیز اس کی قومیت، مذہب بلکہ اس کی ہستی کی بنیاد ہے یعنی بیت المقدس، اسی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ سن 2 ہجری میں رونما ہونے والے اہم واقعات۔ اس سال سے اسلام کی زندگی میں 2 عظیم الشان واقعات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام اپنے لیے خاص قبلہ قرار دیتا ہے جو اب کروڑوں قلوب کا مرکز ہے۔ دوسرا یہ کہ دشمنان اسلام اب مخالفت کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں اور مسلمان اس کے دفاع کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شعبان سن 2 ہجری یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے تشریف آوری کے بعد دوسرا سال، ہر گروہ، ہر قوم اور ہر مذہب کے لیے خاص امتیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیر اس قوم کی مستقل ہستی قائم نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے یہ شعار قبلہ نماز قرار دیا جو اصل مقصد کے علاوہ اور بہت سے حکم و اسرار کا جامع ہے۔ اسلام کا خاص اور نمایاں بس مساوات عام، جمہوریت اور عمل توحید ہے، یعنی تمام مسلمان یکساں اور ایک جماعت نظر آئیں۔ مذہب اسلام کا رکن اعظم نماز ہے جس سے ہر روز 5 وقت کام پڑتا ہے۔ نماز کی اصلی صورت یہ ہے کہ جمعیت اور افراد کثیر کے ساتھ ادا کی جائے، لیکن اس طرح کے ہزاروں لاکھوں اشخاص کی منفرد ہستیاں مٹ کر ایک ہستی بن جائے۔ اسی بنا پر نماز با جماعت میں ایک امام ہوتا ہے کہ مقتدیوں کی ایک ایک حرکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سب کا مرجع عمل یعنی ریفرنس آف ایکشن بھی ایک نظر آئے۔ یہی اصول ہے جس کی بنا پر نماز کے لیے ایک قبلہ قرار پایا اور اس شعار کا دائرہ اس قدر وسیع کیا گیا کہ اس قبلے کی طرف رخ کرنا ہی کفر کے دائرے سے نکل آنا ہے۔ اب صرف یہ بحث باقی تھی کہ قبلہ کس سمت قرار دیا جائے۔ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کو قبلہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی قومی اور مذہبی ہستی بیت المقدس سے وابستہ تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن کے جانشین کے لیے صرف کعبہ قبلہ ہو سکتا تھا جو اس موحد اعظم کی بارگاہ اور توحید خالص کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے 2 ضرورتیں ایک ساتھ درپیش تھی۔ ملت ابراہیمی کی تاسیس و تجدید کے لحاظ سے کعبے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ مشکل تھی کہ قبلے کی جو اصلی غرض ہے یعنی امتیاز اور اختصاص وہ نہیں حاصل ہوتی تھی کیونکہ مشرکین اور کفار بھی کعبے ہی کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے سامنے نماز ادا کرتے تھے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس طرح دونوں قبلے آمنے سامنے آ جاتے تھے۔ مدینے میں 2 گروہ آباد تھے، مشرکین جن کا قبلہ کعبہ تھا اور اہل کتاب جو بیت المقدس کی سمت نماز ادا کرتے تھے۔ شرک کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت دونوں کو ترجیح تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت یعنی 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، لیکن جب مدینے میں اسلام زیادہ پھیل گیا تو اب کوئی ضرورت نہ تھی کہ اصل قبلے کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کیا جاتا۔ اس بنا پر یہ آیت اتری اور دفعتاً قبلہ بدل گیا تو اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو اور جہاں کہیں رہو اسی طرف منہ پھیرو۔ تحویل قبلہ نے یہودیوں کو سخت برہم کر دیا۔ ان کو مشرکین کے مقابلے میں مذہبی فوقیت کا دعویٰ تھا اور اسلام سے پہلے مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف تھے، یہاں تک کہ جیسا ابو داؤد میں روایت ہے جن لوگوں کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی وہ منتیں مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہے گا تو اس کو یہودی بنائیں گے۔ اسلام نے ان کے اس مذہبی اعزاز کو صدمہ پہنچایا، تاہم چونکہ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا اس لیے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی انہی کے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے۔ جب اسلام نے قبلہ بھی بدل دیا تو ان کی ناراضگی اور برہمی کا پیالہ بالکل لبریز ہو گیا۔ انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد چونکہ ہر بات میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں اس لیے قبلہ بھی مخالفت کے ارادے سے بدل دیا۔ دوغلے اور ضعیف الایمان
مسلمانوں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ قبلہ بدلنے کی چیز نہیں اور اس سے بے استقلالی اور تزلزل اعتقاد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس بنا پر قبلے کی اصلیت اور ضرورت اور تحویل قبلہ کے مسئلے کے متعلق چند آیتیں اتری جن سے یہ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ صفحاء یہ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھا اس سے ان کو کس نے پھیر دیا؟ کہہ دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ تیرا جو پہلے قبلہ تھا کعبہ، اس کو جو ہم نے پھر قبلہ کر دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کا پیرو کون ہے اور پیچھے پھر جانے والا کون، اور بے شبہ یہ قبلہ نہایت گراں اور ناگوار ہے بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں پورا پچھم رخ کرنا یہی کوئی ثواب کی بات نہیں، ثواب تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیزوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنی دولت دے۔ ان آیاتوں میں اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ قبلہ خود کوئی مقصود بذات چیز نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پورا پچھم یعنی مشرق مغرب سب برابر ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، ہر سمت ہے، ہر طرف ہے۔ پھر قبلے کے تعین کی ضرورت بتائی کہ وہ ایک مخصوص شعار ہے، اصلی اور نمائشی مسلمانوں کو الگ کر دیتا ہے۔ بہت سے یہودی تھے جو منافقانہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شرکت بھی کرتے تھے، یہ اسلام کے لیے آستین کے سانپ تھے، لیکن جب قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبے سے بدل گیا تو نفاق کا راز بالکل فاش ہو گیا۔ کوئی یہودی کسی طرح یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ جو چیز اس کی قومیت، مذہب بلکہ اس کی ہستی کی بنیاد ہے یعنی بیت المقدس، اسی سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ پھر دوبارہ اللہ نے اس نقطے کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ کسی خاص قبلے کی طرف رخ کرنا اصلی ثواب نہیں بلکہ ثواب در حقیقت ایمان اور اعمال صالحہ کا نام ہے۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه